आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे इल्म सर्फ में फ़ेल माज़ी की मुकम्मल गर्दान। इससे पहले कि दो मुख्तसर वीडियो में आपको फ़ेल माज़ी की गर्दान के दो हिस्से बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। फ़ेल माज़ी की गर्दान पहले हम खुलासतन पीछे वाली वीडियोस को देख लेंगे कि हमने उसमें क्या किया था। हमने एक मसदर लिया था ज़रबुन, जिसका माने होता है मारना, और इस ज़रबुन से हमने जब बनाया था माजी मुज़क्कर मुफ़रद, मुफ़रद कहते हैं एक को, मुज़क्कर यानी मर्द, माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, और गायब जो हमारे सामने मौजूद ना हो यानी थर्ड पर्सन हो। हमने इसका अलिफ लाम गिरा दिया था और ज़ाद रा बा पे ज़बर लगा दिया था, तो बन गया था ज़राबा। और इसके अंदर होवा पोशीदा था, क्योंकि जब आप होवा के साथ, यानी ये होवा जो है ये इसकी ज़मीर मुनफसिल है। जब आप होवा के साथ जुमला बनाते हैं तो आपको कहना पड़ता है होवा ज़ारिबुन, उस एक मर्द ने मारा। लेकिन जब आपने ज़राबा कहा तो आपको ये तर्जुमा इस ज़राबा से हासिल हो गया, तो आप फ़ौरन समझ गए कि ज़राबा के अंदर होवा छुपा हुआ है। इसी तरह से हमने बनाया था मुज़क्कर तस्निया। तस्निया के लिए हमने क्या किया था कि इसमें एक अलिफ का इजाफा कर दिया था। तस्निया की अलामत अलिफ होती है और इसके अंदर ज़मीर मुनफसिल कौन सी है? हुमा। यानी अगर आप ज़मीर मुनफसिल के साथ बनाएं तो आपको कहना पड़ेगा हुमा ज़ारिबानी, उन दो मर्दों ने मारा। लेकिन जब आपने ज़राबा कह दिया तो इससे भी हमें वही तर्जुमा हासिल हो गया। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि ज़राबा के अंदर हुमा छुपा हुआ है। फिर हमने इसका जमा बनाया था, और जमा बनाने के लिए हमने जमा की अलामत वाव का इजाफा किया था, और इसकी ज़मीर मुनफसिल थी हम। अगर आप हम के साथ जुमला बनाएंगे तो आपको कहना होगा हम ज़ारिबूना, उन सारे मर्दों ने मारा। लेकिन ज़राबू से भी वही जुमला हासिल हो रहा है, तो पता चल गया कि ज़राबू के अंदर हम छुपा हुआ है। ज़राबू में बा के ऊपर पेश कैसे आया? ये वाव की मुनासबत से आया, क्योंकि वाव अपने पहले वाले हर्फ पे तकाजा करता है कि पेश हो। इसके बाद हमने बनाया था, ये मुज़क्कर के लिए थे, फिर हमने बनाया था मुअन्नस माजी मुफरद, यानी एक ऐसी खातून जो माजी में बात काम कर रही हो और तन्हा हो। ठीक है, ज़राबा से ही बनाएंगे। इसकी अलामत थी एक ताए साकिन, ताए साकिन। लेकिन जब हमने ता यहाँ पर लगाई तो हमें ये बन गया ज़राबात। ठीक है, ज़राबत यानी उसे एक औरत ने मारा, और इसकी ज़मीर मुनफसिल है हिया। यानी आप हिया के साथ बनाएं तो आपको कहना पड़ेगा हिया ज़ारिबतुन, उसे एक औरत ने मारा। लेकिन ज़राबत से भी आपको वही जुमला हासिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ज़राबत के अंदर हिया छुपा हुआ है। फिर हमने बनाई थी इसकी तस्निया। तस्निया दो को कहते हैं, और तस्निया की अलामत होता है अलिफ, बस हम एक अलिफ का इजाफा कर देंगे। इसकी ज़मीर मुनफसिल है हुमा। फिर हमने बनाई थी जमा, और मुअन्नस के लिए जमा की अलामत नून है, तो हमने इसमें नून का इजाफा किया था। अलिफ को हटा के नून का इजाफा किया था। लेकिन हम जानते हैं कि ता जो है वो भी मुअन्नस की अलामत है, और नून जो है वो भी मुअन्नस की अलामत भी है और जमा की अलामत भी है। जब नून से दोनों चीज़ें हासिल हो रही हैं तो ता को गिरा दिया था, और हमारे पास आ गया था ज़राबाना। चार असली हरकतें जमा हो जाएं, ये अरब की ज़बान में कबीह समझा जाता है। अरबी में तो हम क्या करेंगे कि बा को साकिन कर देंगे। बा ही को क्यों साकिन किया? क्योंकि हर्फ ज़ायद नून है, तो नून से पहले वाले हर्फ को साकिन करेंगे। हमारे पास ये आ गया था सीगा ज़रबना, और इसकी ज़मीर मुनफसिल थी हुन्ना। अब हम बनाएंगे मुखातब के सीगे। ये था हमारा खुलासा। अब हम बनाएंगे मुखातब के सीगे। सबसे पहला सीगा बनाएंगे मुज़क्कर मुखातब मुफरद का, यानी एक ऐसा मर्द जो हमारे सामने मौजूद है और तन्हा है। मुखातब कहते हैं उसको जो हमारे सामने मौजूद हो और जिससे बात की जा रही हो। सीगा था हमारे पास ज़राबा। मुखातब मुफरद की अलामत है ताए मफ्तूह, बस हमने इसमें एक ताए मफ्तूह का इजाफा किया तो बन गया ज़राबता।
4 اصلی حرکتیں جمع ہو گئیں، ایک کو ساکن کر دیں گے تو تا ہم نے حرف زائد کے طور پہ لگایا ہے، اس سے پہلے والے حرف با کی حرکت کو ساکن کر دیں، بن جائے گا ضربتا، تم نے مارا، اور اس کی ضمیر منفصل ہے انتا۔ آپ نوٹ کریں گے کہ اس کی تا یہاں پر بھی موجود ہے، یعنی یہاں پر یہ جو تا ہے یہ ضمیر فاعلی بھی ہے اور مذکر مخاطب مفرد کی علامت بھی ہے۔ اس کے بعد اسی کا تثنیہ بنائیں گے، تثنیہ کی علامت ہے الف، یہ بن گیا ضربتا، لیکن یہاں پہ یہ جو الف ہے یہ حرف اشباع سے، الف اشباع سے یکساں ہو گیا ہے، تو ہم تا اور الف کے درمیان میں پلس کریں گے ایک میم، ہم نے ایک میم کا اضافہ کیا، اب یہ بن گیا ضربتما، اس میم کی وجہ سے تا کو مضموم کریں گے، ضربتما، بس یہی ہمارا صیغہ ہے، اور اس کی ضمیر منفصل ہے انتما۔ آپ کہیں گے یہاں پہ میم ہی کیوں آیا، تا کو مضموم کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ اس کی ضمیر منفصل انتما ہے، یہاں پہ بھی تا مضموم ہے اور درمیان میں میم ہے، تو ہم نے یہ پورا تما جو ہے وہ یہاں پہ لگایا ہے ضربتما، اور یہ تما جو یہاں پر کام کر رہا ہے وہ ضمیر فاعلی کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے، ضربتما۔ اس کے بعد ہم اس کی جمع بنائیں گے، جمع بنانے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک آسان حل بتا دوں، صرف اس کا الف گرا دیں، ضربتم، اس کی جمع بن جائے گی، اور اب اس کا پورا پروسیس دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس صیغہ تھا اصل ضربتا، ہم نے اس میں واو کا اضافہ کیا جو جمع کی علامت ہے، تو بن گیا ضربتو، واو کی وجہ سے تا کو مضموم کیا، بن گیا ضربتو۔ یہ ضربتو جو ہے، یہ واو جو ہے یہ واو اشباع ہو رہا ہے، اسی لیے ہم یہاں پہ ایک میم کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا ضربتوم۔ اب یہ دو ساکن جو حروف ہیں وہ جمع ہو گئے، دیکھیں واو پہ بھی جزم ہے اور میم پہ بھی جزم ہے، ضربتوم، دونوں میں سے کسی ایک کو گرانا ہے، میم کو نہیں گرا سکتے کیونکہ یہ اشتباہ کو دور کرنے کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ واو کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ پیش بھی موجود ہے، تو ہم واو کو گرا دیں گے اور ہمارے پاس صیغہ بن کے آ جائے گا ضربتم، جس کا مطلب ہے کہ تم سب نے مارا، اور اس کی ضمیر منفصل ہے انتم، یہاں پہ بھی تم ہے اور یہاں پہ بھی تم ہے، یہاں پر بھی تما ہے اور یہاں پر بھی تما ہے، یہاں پر بھی تا ہے اور یہاں پر بھی تا ہے۔ اب ہم بنائیں گے مؤنث کے صیغے، مؤنث مخاطب کے، سب سے پہلے مفرد لیں، صیغہ اصل ہمارے پاس کیا ہے ضربا، اس ضربا میں پلس کر دیں گے تائے مکسور، بن جائے گا ضربتی، شدت سے اتصال پیدا ہو رہا ہے ضربتی، اسی لیے اس با کو ساکن کریں گے، بن جائے گا ضربتی، اور اس کا مطلب ہے تم نے مارا، یعنی خاتون کی طرف اشارہ ہے۔ اس ضربتی کا تثنیہ بنائیں گے، تثنیہ کی علامت الف لگا کے، یہاں پر بھی یہ الف الف اشباع سے یکساں ہو رہا ہے، میم کا اضافہ کریں گے، وہی پروسیس جو ہم نے یہاں پہ دہرایا ہے، میم کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا ضربتما، میم کی نسبت سے تا کو مضموم کریں گے تو بن جائے گا ضربتما، تم دو مردوں نے مارا، اور اس کی ضمیر منفصل ہے انتما، اوپر اس کی ضمیر منفصل تھی انتی۔ اب بنائیں گے اس کا جمع، جمع بنانے کے لیے ہمارے پاس صیغہ ہے ضربتی، کیسے بنائیں گے؟ ہم اس میں ایک نون کا اضافہ کریں گے، نون جو جمع مؤنث کی علامت ہے، یہ بن گیا ضربتنا۔ اس ضربتنا میں ہم کیا کریں گے کہ ایک میم، چونکہ ہم نے اوپر بھی میم کا اضافہ کیا ہے تو یہاں پر بھی ایک میم کا اضافہ کریں گے،
ضربتمنی، اس میم کی وجہ سے تا کو مضموم کریں گے، بن جائے گا ضربتمنی۔ میم اور نون چونکہ ان کے مخرج قریب قریب ہیں تو ہم میم کو نون سے بدل دیں گے اور دونوں نون کا آپس میں ادغام کر دیں گے۔ ادغام کرنے کے لیے ہم اس کو شد دیں گے، ضرب تنہ، بس یہی ہمارا صیغہ ہے، اور اس کی ضمیر منفصل ہے انتنہ۔ یعنی تم سب نے مارا۔ اس کے بعد آ جائیں متکلم پر۔ متکلم مذکر اور مؤنث کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے، بس واحد کے لیے الگ، اور متکلم مذکر مؤنث جمع کے لیے الگ۔ طریقہ کار یہ ہے کہ صرف ایک تائے مضموم کا اضافہ ہوگا اور یہ صیغہ تیار ہو جائے گا۔ ضربتو، بس یہ بن گیا۔ ہمارے پاس ضربہ تھا پہلا صیغہ، ہم نے تائے مضموم اس کے آگے لگایا، بن گیا ضربتو۔ شدت سے اتصال ہو رہا ہے ضمیر اور فعل کا، تو ہم نے کیا کیا کہ با کو ساکن کر دیا، یہ ضربتو بن گیا۔ یہاں پر پلس کریں گے ایک نا جو مؤنث مذکر جمع کی علامت ہے متکلم کے لیے، اور بن جائے گا ضربنا۔ ضربہ اصل صیغہ تھا، نا کا اضافہ کیا، ضربنا بن گیا۔ اصل صیغہ تھا ہمارے پاس ضربہ، ہم نے اس میں نا کا اضافہ کیا، ضربنا بن گیا۔ شدت سے اتصال واقع ہوا ضمیر اور فعل میں، تو ہم نے نا سے پہلے والے حرف کو ساکن کیا، تو یہ بن گیا ضربنا۔ متکلم مذکر مؤنث واحد کے لیے جو ہماری ضمیر منفصل ہے، ہم اس کو بھی ایک بار دیکھ لیں گے۔ ضمیر منفصل ہے انا، واحد کے لیے متکلم کے لیے، اور جمع متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے ضمیر منفصل ہے ہمارے پاس نحنو۔ نحنو۔ ایک بار پھر سے ہم سارے صیغے دیکھ لیں گے کہ ہم نے کس طرح سے بنائے ہیں۔ یہ دیکھیں، پہلا ہم نے بنایا ہے ضربا، یہاں پہ موجود ہے ضربا، پھر بنایا ضربا، پھر بنایا ضربو، پھر مؤنث پہ آ گئے، مفرد غائب پر آئے، ضربت بنایا، پھر بنایا ضربتا، پھر بنایا ضربنا، پھر ہم آ گئے مخاطب پر، ہم نے بنایا ضربتا۔ یہاں پر انتا تھا، انتا کا تا بھی یہاں پہ دونوں جگہ سیم لگا، پھر بنایا ہے ضربتما، اس کی ضمیر منفصل انتما تھی، یہاں تما دونوں جگہ پہ سیم لگا، پھر بنایا ہم نے اس کی جمع ضربتم، اس کی ضمیر منفصل انتم تھی، دونوں جگہ سیم انتم کا تم آیا ہے، پھر ہم آ گئے مؤنث مخاطب پہ، تو ہم نے یہاں پر ضربتی بنایا کیونکہ تی تائے مکسورہ جو ہے وہ مؤنث مخاطب مفرد کی علامت ہے، ضمیر منفصل اس کی انتی ہے، تثنیہ بنایا تو ہم نے ضربتما بنایا اور ضمیر منفصل انتما ٹھہرا، پھر ہم آ گئے اس کی جمع پر، اس کی جمع ہم نے یہ پورا پروسیس یہاں پہ دہرایا، اور اس پروسیس کے بعد ہم نے یہاں پر جمع بنائی تو ضربتنا بنائی، اور اس کی ضمیر منفصل تھی انتنا، یعنی اس کا تنا یہاں پر ضمیر فاعلی بن کر آیا ضربتنا، یہ جمع مؤنث مخاطب کی پہچان بن گئی۔ اور پھر ہم نے بنائے متکلم کے دو صیغے، متکلم مذکر مؤنث واحد کے لیے ضرب کے آگے بس تو لگا دیا، ضربتو بن گیا، اور متکلم مذکر مؤنث جمع میں ضرب کے آگے صرف نا لگا دیا تو یہ ضربنا بن گیا، اور ان دونوں کی ضمیر منفصل انا اور نحنو ہیں۔ انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔